اچھا، ہو سیاسی زکوٰۃ کا سوال ہے جی. کیا زکوٰۃ نان مسلم فنڈ یا پرائم منسٹر کیئر میں ڈال سکتے ہیں؟ یقیناً یہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک مجھے لگ رہا ہے انڈیا کا ایلیمنٹ ہے، ایک پاکستان کا ایلیمنٹ ہے، تو مجھے اس سوال کو ذرا سیپریٹ کرنا پڑے گا، ضروری ہے. جو نان مسلم فنڈ ہے نا، اس میں آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ڈال سکتے، سیدھی جو بات ہے. اس میں آپ صدقے کے پیسے ڈال سکتے ہیں، صدقہ چیریٹی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑے بڑے اسپتال چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، اس کے اوپر وہ آپ دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک بات. اور مسلمانوں کو دیکھیں نان مسلم چیریٹیز میں بھی آگے آنا چاہیے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ دیا، بہت لوگوں کی مدد کی. قریش آپ کی اسی بات پر کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بات پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی سخاوت پر کبھی نہیں انگلی اٹھائی، اور آپ کی ایمانداری پر بھی. تو آپ دیں غیر مسلموں کو بھی تھوڑا، جو اچھے خاصے لوگ ہیں نا وہ دیا کریں. اور وہ نہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو دینا ہے، الیکشن کیمپینز میں جا کے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ دوزخ میں پیسے ڈال رہے ہیں، وہ نہیں. میں بات کر رہا ہوں پراپر جہاں پہ کہیں ہوم لیس شیلٹر ہے، غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کھانا ہے، وہاں جائیں. بلکہ تھوڑا سا دکھاوا کریں. کس نیت سے؟ اس لیے سے نہیں کہ مجھے لوگ کہیں گے واہ خان صاحب نے کمال کر دیا، نہیں 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 نہیں، کہ میں وہاں کہیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ابھی عامر خان صاحب کے بارے میں بہت، میں خان صاحب کا نام نہیں تو میں نام لے دیتا ہوں. عامر خان صاحب نے ایک بہت زبردست چیریٹی کی، اور وٹ این انٹیلیجنٹ وے آف چیریٹی واز دیٹ. یہ نان مسلم فنڈ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ مسلمس کو اس میں آگے آنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ میں نا 2 کلو آٹے کے پیکٹ دوں گا، تو جس کو چاہیے وہ آ جائے. اس قسم کی کوئی بات تھی، یہ نیوز میں بھی شاید کور ہوا ہے، مجھے اس پر پوسٹ آئی ہے پوری. تو بہرحال اف اٹ از ٹرو، تو میں آپ کو ایز اٹ از بتا رہا ہوں جیسے مجھے آئی ہے. اس کا برڈن آف دا پروف لائز آن دا نیریٹر. انہوں نے نا، لوگوں نے کہا یہ کیا اتنے تھوڑے پیسے، ہم نے کیا لینے جانا ہے. تو بہت سارے لوگ نہیں گئے. اب جو بہت بھوکے تھے نا، ضرورت مند، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین میں نے اس ملک میں ابھی دیکھ رہا ہوں بہت ہیں ایسے لوگ. تو میں بعد میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے جناب وہاں پر لوگ آ گئے، وہ اور وہ جب پیکٹس دیے انہوں نے، تو ان پیکٹس میں آٹا نہیں تھا. آٹا بھی تھا شاید، مگر آٹے کے ساتھ 10,000 15,000 کی گٹھیاں تھیں. سبحان اللہ. اب بتائیں وہاں پہ اگر آپ چھوٹا سا ایک پیمفلٹ یا بروشر بھی ڈال دیں کہ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا، یہ ہمارا دھرم، لکھیں کہ ہمارا دھرم جو ہے، ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو آپ اس اسلام کی طرف بھی آئیے. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں کرسچینٹی کیسے پھیل رہی ہے؟ اسی طرح پھیل رہی ہے. یمن میں جا کے جہاں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ بے غیرت مسلمان جنہوں نے وہاں بم مار مار کے مسلمانوں کے بچے قتل کیے ہیں. میں ایک دن کھانا کھا رہا تھا، میرے ہاتھ سے روٹی پھینک دی، میں رونے لگ گیا کہ یہ اللہ ان کو غارق کرے ان مسلمانوں کو جنہوں نے وہاں یمن میں ظلم کیا، اور وہاں قحط ان کی وجہ سے آیا. ان پر خدا کا قہر نازل ہو. یہ اس قابل ہیں، ان کی لاشیں نہیں دیکھی جاتی میرے سے. کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ آپ کے بھی بچے ہیں، سوچیں آپ. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کون چیریٹیز سب سے زیادہ کر رہا ہے؟ کرسچنز کنورٹ کر رہے ہیں آپ کی ماؤں بہنوں کو. کریں گے بھائی، ان کو کرنا چاہیے. وہ اپنا صحیح سمجھتے ہیں، they're doing it. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ نے یہ سبق دیا. آپ مسلمان کیوں نہیں آگے جاتے؟ آپ بھی جائیں نا ایسے علاقوں میں. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے، مسلمانوں کی کچھ آرگنائزیشنز جو امریکہ میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، ایون چائنا میں بھی ہیں، انہوں نے ایسے موقعوں پر آگے جا کے چیریٹیز کیں. اس سے کچھ بے شرموں کی آنکھیں کھلیں کہ یار مسلمان تو مین سٹریم کا حصہ ہیں. یہاں پہ بہت بڑا ایک ہریکین آیا تھا، ہریکین کیٹرینا 2006 میں. بہت بڑا ہریکین آیا تھا امریکہ کی ہسٹری کا. وہاں پر ہماری یہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے مشیگن میں اور پوری امریکہ میں کئی تنظیموں نے پیسے وہاں بھیجے تھے. مسلمان اس وقت پورا امریکہ واہ واہ کر رہا تھا، اور لوگوں نے کلمے پڑے تھے وہاں پر. کریں یہ کام پلیز، یہ کریں. نان مسلم فنڈ میں بھی دیں، مگر صدقے میں سے دیں، زکوٰۃ میں سے نہیں. زکوٰۃ جو ہے نا وہ حق المسلم ہے. اب آ جائیں پرائم منسٹر کیئر. یہ بات ہے تھوڑی سیاسی، اس پر جواب تھوڑا سا وہ ہوگا جو اسلامی ہوگا، اسلامی سیاست والا. کیونکہ سیاست اب ایک بن گیا گندا اور مکروہ لفظ. مگر مجھے جو لوگ جانتے ہیں یہاں پر خطبے میں دیتا ہوں، وہ مجھے پتہ ہے، وہ میرے بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں. یہ دین کا حصہ ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء.
ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء چلاتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام. صحیح بخاری، یہ میں نے حدیث آپ کو زبانی سنا دی ہے، چیک کر لیجئے گا جا کے. ٹھیک ہے، یہ نمبر صفحہ نمبر نہ مجھ سے پوچھیں، میں الحمدللہ جو آپ کو بات بتا رہا ہوں علی وجہ البصیرت ہوگی، ضعیف ہوگی مجھے بتائیں، میں اسی وقت کہوں گا کہ اس کو آپ کینسل کریں، بلکہ ریکارڈنگ میں سے ایڈٹ ہو جائے گی. ریکارڈ لائیو ہو رہا ہے نا، یہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ رہے گا انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے گا. تو ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک النبی خلفہ النبی، نبی جاتا تھا پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا، نبی گیا ہلاک ہوا یعنی اس کی وفات ہو گئی یا اس کو شہید کر دیا گیا، جیسے بھی گیا نیا نبی پھر آتا تھا، وہ بھی سیاست چلاتا تھا. آپ کے سامنے نہیں ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. تو ان کو کوئی کہے گا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ مکروہ سیاست تھی، نہیں، بلکہ دین نے ہمیں سکھایا صحیح سیاست کا طریقہ. اب یہ جو فنڈز ہیں نا حکومتوں کے، میں اسے بات تمہیدن کر دی، اب سنیں اگلی اصل جو بات ہے. ایسے فنڈز صحابہ کرام کے دور میں بھی بنے. بہت سارے لوگ ان فنڈز میں پیسے نہیں دیتے، بہت سارے لوگ بینکوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیسے بینک سے نہ نکلیں، جی وہاں کرپشن ہوتی ہے، وہاں یہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرپشن کی لمٹ کیا ہے، کیسے موقع پر آپ کو زکوٰۃ اجازت ہے کہ آپ ان فنڈز میں نہ ڈالیں. میں آپ کے سامنے ایک کیس سٹڈی رکھوں گا، اس کیس سٹڈی پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک بندہ آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور دوسری روایت ہے سعد بن ابی وقاص کے پاس. کتاب الاموال، امام ابن قاسم الصلاح، یہ اسلام میں جو ہے نا مالی امور کی پہلی کتاب ہے اسلامی تاریخ کی، 1200 سال پرانی کتاب ہے. الحمدللہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس میں روایت ہے، اور اس میں اکثر روایتوں میں 2 یا 3 لوگ ہی ہوتے ہیں بس، کوئی اس میں ضعیف شیف کا چکر ہی نہیں ہے جی. ٹینشن ناٹ، صحیح باتیں پکی. بندے نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو حکمران میں نام نہیں لوں گا، وہ ہمارے امیر صاحب جو ہیں وہ خرد برد کر رہے ہیں، تو کیا ہم زکوٰۃ دیں؟ ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں اس کے جاسوس ہوتے ہیں، خبریں اس تک پہنچ جاتی ہیں، تم لوگوں کے سامنے نا مجھ سے سوال پوچھا کرو. تو پھر ایک دوسرے روایت میں دوسرے صحابی سے پوچھا، یا سعد بن ابی وقاص تھے عشرہ مبشرہ، اور یا ابو ہریرہ تھے، اور یہ فوت ہو گئے ہیں سارے لیٹ 50s میں، لیٹ 50 ہجری میں، 60 ہجری سے پہلے فوت ہوئے ہیں یہ سب. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی کرپشن کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا سنو میری بات، یہ کرپشن جیسی بھی کر رہا ہے نا، اگر یہ کتے بھی کھا رہا ہے نا، سننا، ولو، ٹھیک ہے، ولو یاکلون لحوم الکلاب والخنازیر، یہ کتے اور خنزیر، یس ڈاگز اینڈ پگز بھی کھاتا ہے نا، اگر اتنی کرپشن بھی ہو رہی ہے زکوٰۃ کے پیسے میں، پھر بھی تم زکوٰۃ فنڈ میں پیسے دو. جی ہاں، زکوٰۃ فنڈ میں پھر بھی تم نے پیسے دینے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا فتویٰ ہے یہ، صحابی کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے. تو اب آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ تو فلانی پارٹی کا ورکر ہے. میں تو آپ کو صحابی کا فتویٰ دے رہا ہوں. کیس سٹڈی بتائی. اچھا کب نہیں دینا، میں اسی پر آ رہا ہوں. کب نہیں دینا؟ اس نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اب اس نے، ہمارے حکمران نے فلاں کرسچن بندے کو، فلاں نان مسلم کو بھی زکوٰۃ کے محکمے میں ڈال دیا ہے، اب دیں زکوٰۃ؟ کہا اب نہیں دینی. تو یہاں اب آپ میں نے حجت تمام کر دی. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو فنڈ ہے، اس کے اگر کیئر ٹیکرز کوئی بھی کافر، مرتد، مشرک، غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں کیئر ٹیکرز اس کی مینجمنٹ میں، تو آپ نے پھر وہاں پیسے نہیں دینے. ورنہ اگر وہ کتے اور خنزیر بھی کھائیں گے نا اس پیسے سے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آپ کی نیک نیتی سے، آپ کی دعا کی برکت سے کوئی نہ کوئی اس میں نیک بندہ اڑ جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلتا ہوں. میرا بھائی تھا، ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا پاکستان میں. یہ مجھے اس نے واقعہ بتایا آج سے کوئی 6-7 سال پہلے، کہ وہ پاکستان کیوں چھوڑ کر آیا. یہ لوگ کہتے ہیں نا، تانے دیتے ہیں، او جی چھوڑ کے چلے گئے، وہ سنیں ذرا. کہتا میں ایک ہاسپٹل میں تھا، تو وہاں زکوٰۃ فنڈ سے نا ایک پیشنٹ کو وہ لگنے تھے ٹیکے، ہیپاٹائٹس سی کے، بڑے مہنگے ٹیکے ہوتے ہیں وہ. تو کہتا کہ میں نے نا جب دیکھا کہ زکوٰۃ فنڈ سے مجھے میرے سائن ہونے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ نان مسلم ہے یا بندی. تو اس نے کہا سوری، اس کو زکوٰۃ فنڈ سے نہیں لگ سکتے، آپ ویسے چیریٹیز کے لیے کلیکٹ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کو دیکھنے. اس نے کہا یہ بندی کو ہم نے پہلے بھی دیا ہوا ہے، یہ کوالیفائی نہیں کرتی، زکوٰۃ فنڈ سے نہیں کوالیفائی کرتی، تو میں نہیں دوں گا.
میں اس پہ سائن نہیں کروں گا. یہ سن لیں ڈاکٹر حضرات بھی میری بات, یہ بڑا پریکٹیکل ایشو ہے, آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. بلکہ بھائی لوگ کلپ بنائیں اور پہنچائیں یہ ارباب اختیار کو, کیونکہ ہر جگہ زکوٰۃ فنڈ ہوتا ہے, اسپتالوں میں, عدالتوں میں, پولیس میں, کئی جگہوں پہ اس کے زکوٰۃ فنڈ ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا سائن, یہ اللہ کے نبی نے جب ہمیں نہیں اجازت دی, ہمارے خلفائے راشدین نے نہیں یہ کام کیا, تو میں غیر مسلم کو کیسے زکوٰۃ کے پیسے دوں؟ صدقہ دے دیں ہم سارے اکٹھے کر کے, یہ فنڈ نہیں میں نے یوز کرنے دینا, میں نہیں سائن کروں گا. تو ان کا بھائی آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں کروں گا, جس سے مرضی کرو, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. آف کورس وہ بیچارہ اس وقت کسی کو رپورٹ تو نہیں کر سکا, مگر وہ پیچھے ہٹ گیا, اور وہ بندہ کوالیفائڈ بھی نہیں تھا جس کو لگنے تھے ٹیکے اکارڈنگ ٹو ہز ججمنٹ, کہ یہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہے اور آپ غیر مسلم کو دے رہے ہیں. ہم غیر مسلم کو چیریٹی دیتے ہیں, یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, نان مسلم فنڈ میں وہ بہت دیتے ہیں الحمدللہ, اور چیریٹیز کام کر رہی ہیں اور کرنا چاہیے. ہمارا تو زیادہ حق ہے, ہمارا نبی کان اجود الناس ہے, دنیا کا سب سے سخی انسان ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ مگر یہ جو فنڈ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے, یہ مسلم کا پیسہ ہے, مسلمانوں کا پیسہ, مسلمانوں پہ لگنا چاہیے, خاص اللہ کا حکم ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے معاملہ. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ریفیوز کرنا پڑا, اور اٹ واز ویری پینفل. میں بڑا ایک تلخ تجربہ تھا, اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو بہرحال ایز لانگ ایز اس محکمے میں غیر مسلم نہیں ہے نا, مسلمان ہی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ چور ڈاکو بھی ہیں, وہ کتے خنزیر بھی کھاتے ہیں اس پیسے سے, جو مرضی حرام کرتے ہیں, حرام اپنے پہ لگاتے ہیں, آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اور ایسے پکڑے گئے لوگ, بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی پکڑے گئے ہیں جو حج بھی کرنے گئے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے, وہ اللہ کو جواب دیں گے, ان کے ایسے حج منہ پہ مارے جائیں گے. اللہ نے اس لیے تو بند کروا دیا عمرہ حج, آؤ نا اب. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے, واللہ عالم. بڑے جی خطرناک قسم کے سوالات آپ لوگوں نے بھیجے, میری انٹری نہ بند کروا دینا. استغفر اللہ. اچھا جی, تو